کائنات تمام حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے بہرہ مند فرمائے۔ پروردگار عالم تمام مومنین کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی آل اطہار کے چاہنے والے ہیں ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے وطن کی سالمیت کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ یہاں در پہ انتشار ہیں پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ سے ان کو مہار فرمائے۔ ان میں سے اگر کوئی قابل ہدایت ہے تو مولا اس کو ہدایت فرمائے، اور جو قابل ہدایت نہیں ہے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اہل اسلام کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان اتحاد و موانست کی فضا پیدا ہو، اور اتحاد کے ساتھ موانست کے ساتھ محبت کے ساتھ یہاں ایک باشرف زندگی بسر کر سکیں۔ پروردگار عالم کرم فرمائے، عالم اسلام کو انتشار کی ذلت سے نجات عطا فرمائے، اتحاد کے ذریعے سے اوج عزت پر سرفراز فرمائے۔ عالم اسلام کو پروردگار عالم معرفت توحید و رسالت و اہل بیت ارزانی فرمائے۔ ہر مکتب آپ آمین کہہ رہے ہیں، صلوات پڑھیں بابا زبردانہ صلی علی محمد۔ مریض مومنین و مومنات کی دعا ہے پروردگار عالم تمام مریض مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے رہا فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت و فراخی عطا فرمائے۔ پرچم حسینیت سر بلند ہو، یزیدیت ذلیل و رسوا ہو، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے جمال جہاں آرا سے ہماری آنکھیں منور ہوں۔ پروردگار عالم ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ جو الفاظ میری زبان سے نکلیں آپ کی سماعتوں تک پہنچیں، مقبول بارگاہ مولا ہوں، سیدہ کونین راضی ہوں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ سورہ مومنون میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اگر حق باطل کی اہل باطل کی خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے مابین اور اندر ہے وہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جاتا۔ ان دو قوت از حیات آید پدید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید۔ حق و باطل کی کشمکش معرکہ آرائی پنجہ آزمائی روز اول سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے، ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ درس کربلا اہل حق کے لیے ہے، اہل حق کی صفوں کو منظم کرنے کے لیے، اہل حق کو حق کی شناخت فراہم کرنے کے لیے ہے، اور اہل حق کے لیے ایک کربلا کی سفارت کا نظام ہے کہ اس نظام کے ذریعے سے آگے بڑھیں اور دنیا کو حق سے اور اہل حق سے روشناس کروائیں۔ لیکن یہ کہ حق و باطل کی معرکہ آرائی کبھی ختم نہیں ہوئی اور یہ جاری و ساری رہتی ہے، اور اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر الناس لا یشکرون۔ جو اکثریت ہوتی ہے وہ معمولاً حق سے دور دور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی اکثریت سے مرعوب نہیں ہوتے، اس لیے کہ حق کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے وہ اپنے کام پر مطمئن ہوتے ہیں۔ اضطراب ان کو ہوتا ہے جو حق سے دور ہوتے ہیں، پریشانی ان کے لیے ہوتی ہے جو اپنی باطل خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی آخر سودا کر چکے ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں کامیابی نہیں مل رہی تو دنیا ہی تو پاس ہوتی ہے، لہٰذا ان کی پریشانی اس لحاظ سے بجا ہوتی ہے کہ آخرت کا تو نام و نشان نہیں ہے ان کے لیے۔ دنیا کے لیے سب کچھ بیچے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جب دنیا بھی ہاتھ سے جاتی ہے تو ان کی پریشانی دید نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اہل حق کبھی بھی شکست نہیں کھاتے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند صلی علی محمد۔ اہل حق اس لیے شکست نہیں کھاتے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ رضائے مولا کے لیے کر رہے ہیں،
اگر بظاہر کامیابی حاصل ہو گئی تو فبہا، اور اگر بظاہر کامیابی حاصل نہ ہوئی تو بھی شکست نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی رضا کے لیے